اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہبہ نور اور آپ دیکھ رہے ہیں رائس ٹی وی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا خالد قمر۔ ہم ان سے سیاسی صورتحال پر کچھ گفتگو کریں گے۔ کیسے ہیں آپ رانا صاحب؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی رانا صاحب، پاکستان کی سیاست کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے کنفیوز رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہی ایف اینڈ بٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ساتھ لگتا رہا ہے۔ جی پاکستان کی سیاست ابھی بھی جو ہے نا وہ ایف اینڈ بٹ پہ ہے، وہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہ ہوا تو وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کا حصہ ہیں۔ تو اس میں آپ نے سوال کیا، میں اسپیسیفک اسی سوال کے جواب پہ آتا ہوں۔ جی جی تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ اب کھلنے لگی ہے۔ پاکستان کی سیاست پچھلے 2018 سے جو جس طرح کی کنڈیشن میں تھی، عمران خان کو جس طرح سے لایا گیا، عمران خان کو جیسے نکالا گیا، وہ ایک عجیب سا جو ایک دور تھا جس دور میں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہماری سیاست ہے یا سیاست کا نام کا کوئی وجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک رجیم تھی اور رجیم جو ہے نا وہ نظام چلا رہی تھی۔ پارلیمنٹ بھی جو ہے نا وہ کہیں وردی والے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں وہ چلا رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ باقی چیزیں بھی آٹو پہ لگی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ ساری چیزیں ختم ہوئیں تو سیاست جو ہے نا وہ ایسا ایسا ریوائز ہونا شروع ہوئی۔ عمران خان کو نکال کے پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی جو ہے نا وہ انہوں نے حکومت سنبھالی، اور ان کی حکومت جو ہے نا وہ اتنا اچھا ڈیلیور نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کے حالات بھی اس طرح کے تھے کہ جس میں جو ہے نا وہ ڈیلیور ہونا بھی ناممکن سی بات تھی۔ جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان نے معاہدے کیے تھے، عمران خان معاہدے کر کے آخری دن جانے سے پہلے جو ہے نا وہ اس کو ان معاہدوں کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ تھے اپنی حکومت نے اس نے خود کیے تھے، وہ جو ہے نا اس کا وہ خلاف ورزی کر کے پیٹرول کی چیزیں جو لکھے گئے تھے کہ پیٹرول مہنگا کریں گے، وہ نیچے گرا کے چلے گئے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے نا وہ جو اوپر جا رہی تھی وہ جو ہے نا وہ نیچے آ گئی۔ اس سے جب یہ آئے ہیں تو ان کے لیے وہ اس کو سنبھالنا مشکل تھا۔ یہ مشکل فیصلہ تھا۔ یہ میرے خیال میں یہ مشکل اس لیے بھی تھا کہ پاکستان کو دو چیزیں یہ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ یا پاکستان کو بچانا ہے یا کسی کی سیاست بچانی ہے۔ تو میرے خیال میں پی ڈی ایم نے بہت بڑی قربانی دی تھی، اور اس قربانی کا آج جو ہے نا ان کو جو ہے نا اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آج آپ گلی محلے میں جائیں، آپ نے کل پرسوں پروگرام بھی کیا، اس پروگرام میں آپ کو جو ہے جس کے پاس بھی آپ گئی ہیں مائک لے کے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو پی ڈی ایم جو ہے نا انہوں نے برباد کر دیا، ہمیں مہنگائی اتنی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، پاکستان کے معاشی حالات اتنے خراب ہیں، ساری چیزیں ہیں، بے روزگاری بے انتہا ہو گئی ہے۔ اب کمپنیوں کے پاس پیسے تنخواہیں دینے کے لیے نہیں، ایون ہمارے ادارے جو صحافتی ادارے ہیں وہاں بھی آپ کو بتائیے کہ وہاں بھی جو ہے نا اس طرح کے حالات ہیں کہ ڈاؤن سائزنگ کا عرصہ پہلے بھی چلتا رہا ہے، ابھی بھی تنخواہوں کے بڑے مسائل ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ پاکستان میں جو ہے نا سیاست پہ ایفیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی جو پاکستان کی سیاست ہے میرے حساب میں وہ جو پچھلا 5 سال کا جو ٹینیور تھا وہ چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اب سیاست کھلنے لگی ہے، سیاست اس طرح سے کھلنے لگی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل تک جو شیر و شکر تھے پیپل پارٹی اور نون لیگ اور پی ڈی ایم، وہ سب جو ہے نا اب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ سینگ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب وہاں پہ دبئی گئے، دبئی جناب وہاں جا کے بیٹھے رہے، اور یہاں بلاول ابھی کل 2-4 دن سے یہاں لاہور میں تھے، تو وہ بھی نون لیگ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ نون لیگ جو ہے وہ بھی پیپل پارٹی کے خلاف باتیں کر رہی۔ مطلب یہ ہے کہ سیاست اب باقاعدہ جیسے پاکستان کی سیاست تھی ایک دوسرے کے خلاف تو جو ہے یہ نظام جو تراشی۔ سب نون لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے، نواز شریف آئیں گے، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ اچھا، نواز شریف یقیناً آئیں گے، مجھے جو لگ رہا ہے، میں اس پہ بھی آتا ہوں۔ تو سیاسی حوالے سے ابھی میں اپنا جملہ مکمل کر لوں۔ اس میں یہ تھا کہ جو ہمارے سیاسی حوالے ہیں نا وہ یہ ہے کہ وہ سیاست پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے نا وہ 2 پارٹی سسٹم میں رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے نا، جب سے یہ بے نظیر اور نواز شریف کی جو درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں، وہ مثال کے جمہوریت جو ہے نا جب ہوا تھا تو یہ چیزیں طے ہو گئی تھیں کہ ہم آپ کی حکومت کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کو پورا ٹینیور کرنے دیں گے، اور جو دوسرا ہوگا جو اپوزیشن والا وہ تنگ نہیں کرے گا، اگلی بار اگر دوسری پارٹی جیت جائے گی تو وہ جو پہلی پارٹی ہے وہ ان کو تنگ نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح پچھلے جو ہے نا ہم نے پیپل پارٹی کی حکومت نے بھی 5 سال پورے کیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا عجیب واقعہ ہوا کہ کسی جمہوری حکومت نے اپنی اقتدار کی مدت جو ہے نا وہ پوری کی۔ اچھا، اس کے بعد نون لیگ آئی، نون لیگ نے بھی کی۔ ہاں، بیچ میں یہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہمیشہ سے پہلے بھی تھا، اب بھی ہے،
اور تب بھی رہا، تو اس میں اور تب افتخار چودھری جب ان کی تحریک چلی، اس تحریک میں جب عدلیہ ایک بڑا مین پلیئر بن کے جو ہے نا وہ سامنے آئی۔ اب عدلیہ جو ہے وہ جو ہمارے افتخار چودھری تھے سابق چیف جسٹس، ان کے دور میں عدلیہ بہت زیادہ طاقتور ہوئی۔ جب عدلیہ اتنی طاقتور ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ فیصلے بھی اپنی مرضی سے لیتی ہے، وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ ابھی بھی آپ عطا بندیال صاحب ابھی 2-3 دن پہلے ریٹائر ہو کے گئے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا طاقت کا مرکز رہے ہیں۔ اچھا، وہ اپنے معاملات اپنے حساب سے فیصلے دیتے رہے ہیں، اور اس میں بے شمار فیصلے ایسے رہے ہیں جو نون لیگ کے خلاف رہے ہیں، پہلے اس سے پہلے پیپل پارٹی کے خلاف، نون لیگ کے دور میں پیپل پارٹی کے خلاف فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ عدلیہ کا کردار اس طرح سے رہا ہے، لیکن اب مجھے امید یہ لگی ہے، امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کر سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست بہتری کی طرف جائے گی۔ اور خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس آنے تھے، انہوں نے آتے ہی پہلا جو فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ کوڈ نمبر 1 کی ہیئرنگ ہے، وہ جو عدالتی وہاں پہ بحث ہوتی ہے، وہاں پر مقدمہ چلتا ہے، وہ چیف جسٹس کی عدالت کو عدالت نمبر 1 کہتے ہیں، اس میں ہونے والی جو وہاں پہ بحث ہے یا اس کا مقدمہ ہے، وہ لائیو پوری دنیا نے پہلی بار زندگی میں پہلی بار پاکستان کی عدالتوں سے دیکھا۔ اور اس میں بڑے بڑے جو ہمارے جن کو ہم بہت بڑے بڑے وکیل سمجھتے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے، ان کی گفتگو، ان کی جو ہے نا جو وہاں آرگومنٹ تھا وہ اتنا برے تھے کہ لوگ عام جو ہمارے جیسے لوگ جن کو لا کا کھ بھی پتہ نہیں ہے، ہم بھی ان کی جو ہے نا وہ آرگومنٹ پہ جو ہے نا ہم بھی ہنس رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے اس میں ایک تو نظام کی بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اس سے نہ صرف اس کا عدلیہ کا وقار بلند ہوگا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سے ہمارے اقتدار میں پہ قابض رہی ہے، فیصلے ساز، فیصلہ کی طاقت اس کے پاس رہی ہے، وہ بھی اس طرح کے جو مقدمات ہیں جب اس کا نام آئے گا اس میں بھی وہ ایکسپوز ہوگی۔ اور امید ہے کہ وہ آئندہ جو ہے نا اس طرح کے جو پہلے ہمارے نظام پہ قابض تھی، جیسے کسی دور میں راحیل شریف رہے ہیں، اس سے پہلے مشرف رہے ہیں، اسی طرح جو کوشچن میں اپنی طرف سے کرنا چاہوں گی آپ سے کہ جو مہنگائی ہے، ہمارے جو پیٹرول ہے مہنگا ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر کون آپ کو لگتا ہے کہ اچھا کنٹرول کر سکتا ہے، کون آ کے ان چیزوں کو چینج کر سکتا ہے؟ اچھا، یہ جو ڈائریکٹ ہے نا، یہ ساری چیزیں یہ بنیادی طور پہ یہ جمہوری حکومتوں کی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ عوام کا ووٹ لے کے آتی ہیں۔ آپ کا میرا ووٹ، کیمرے کے پیچھے ہمارے دوست مولا بھائی کھڑے ہیں، ان کا ووٹ لے کے جو ہے نا وہ لوگ جو آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ لوگوں کی مسائل حل کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی معاشی پلان کبھی بھی نہیں رہا۔ کوئی بھی حکومت آئے، مہنگائی ہمیشہ اوپر ہی گئی ہے، اب بھی کوئی بھی حکومت آئے گی، آج نگران ہیں، یہ 2-4 مہینے میں یہ چلے جائیں گے، اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا اس مہنگائی کو ختم کرے، لیکن اس پہ اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا۔ ہم یقین کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ اس پہ لازمی کام کرے گی، اور ان کا کام کرنا ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا نواز شریف کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے میں ابھی 2 دن پہلے وہاں پہ تھا، سیف الملوک کھوکھر ہیں یہاں پہ صدر ہیں لاہور کے نون لیگ کے نا، بہت بڑے، وہ آپ کو پتہ سیاسی گھرانہ ہے، وہ اس کا بھائی MNA افضل کھوکھر، وہ MP ہیں، وزیر بھی رہے ہیں ابھی، تو وہ لاہور کے صدر ہیں، تو ان کے وہ تیاریاں کر رہے تھے اس کے نا نواز شریف کے استقبال کی، تو ان سے گفتگو بھی، ان سے بات چیت بھی ہوئی، اور میڈیا کا اور دوست بھی تھے، تو وہ انہوں نے کہا جی ہم بھرپور تیاری کا، بہت بڑے جو ہیں وہ استقبالیہ کیمپ لگ رہے ہیں، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست ہو رہا ہے، اور اس کے باقاعدہ جو ہے نا وہاں پہ ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں واش روم وغیرہ، ان کا نہانے دھونے کا انتظام، وہ سارا جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کی آمد ہے، ہاں، وہ لازمی پاکستان آ رہے ہیں اب۔ اور جس طرح سے انہوں نے ابھی پرسوں لندن میں جس طرح سے پریس کانفرنس کی ہے، اور بڑے ٹھیک ٹھاک انہوں نے اس کا نام ثاقب نثار ہمارے جو چیف جسٹس رہے ہیں، اس کا نام، آصف کھوسہ کا نام، اور جنرل باجوہ کا، جنرل فیض حمید کا باقاعدہ نام لے کے ان کو جو ہے نا وہ دھمکایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور پاکستان آنے کے لیے اس سے پہلے وہ ماحول بنا رہے ہیں۔ اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاہور آئیں گے،
کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید وہ لاہور کی بجائے اسلام آباد اتریں گے، اسلام آباد سے وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے وہ آئیں گے، پورا ماحول بنائیں گے. سیاست ماحول بنانے کا نام ہے، عوام کے لیے. لوگوں کو ساتھ جوڑنے کا نام ہے. لوگ جی. جو نون لیگ کے جو ورکر ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، لیکن شہباز شریف کی گورنمنٹ جو ہے اتنی اچھا ڈیلیور نہیں کر سکی. جی. وہ ان کا اچھا وہ نہیں تھا کہ جس پہ وہ جو ہے نا وہاں فخر سے کہہ سکے جی ہم نے یہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے. اگرچہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے ملک بچایا ہے، پاکستان کی معیشت برباد ہو رہی ہے، ورنہ ہم سری لنکا بن جاتے. تو کم از کم یہ ہے کہ ہم اس سے اب ہم نے نکال لیا ہے. لیکن عام بندہ جو ہے نا وہ اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. عام بندے کے لیے یہ ہے کہ بھائی روٹی سستی نہیں مل رہی، پیٹرول سستا نہیں مل رہا، روزگار نہیں ہے. تو یہ مسائل ہیں. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے بقول کہ وہ لوگوں کو باہر نکالیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں. جیسے ہی وہ آئیں گے تو پھر پاکستان کی سیاست، ویسے بھی وہ سیاست نواز شریف کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، تو نواز شریف جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا وہ بھانپ گئے تھے. ان کو پتہ تھا کہ اب اگر میں نہیں جاتا تو میرا جو ہے نا میرا بھی چیپٹر کلوز ہو جائے گا. لہذا میرا خیال ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. جی جی ناظرین، آپ نے سنا، ہم نے بہت اچھی گفتگو کی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.